پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہم تجزیہ کر رہے ہیں پاکستان کی آئینی، سیاسی اور قانونی صورتحال کا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیاسی مجدھار میں پھنس گیا ہے؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئینی بحران اس نظام کو کسی ایسی سمت دھکیل سکتا ہے جو ابھی تک تمام لوگوں نے شاید اینٹیسپیٹ نہیں کی؟ پاکستان کے وزیر اعظم جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر خطاب بھی کیا، کابینہ کی میٹنگز چیئر کیں، نیشنل سیکیورٹی کے بڑے معاملات کل سے ڈسکس کیے انہوں نے، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت مجرم ہیں، کانوکٹ ہیں، آئین کی شقیں بڑی واضح ہیں، ان کے مطابق وہ نااہل ہیں۔ یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں آپ ابہام پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑے واضح انداز سے سامنے آ گئی ہے۔ پالیسی کیا ہے؟ اس کا ایک عکس گیلانی صاحب کی آج کی تقریر میں ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی فیصلے آ جائیں، الٹیمیٹ اتھارٹی آپ ہیں، وہ آپ کے پاس آئے گا کہ ایک عدالت ادھر ہے، ایک عدالت عوام کی ہے۔ آپ نے تو بھٹو صاحب کو بھی ہینگ کر دیا، ان کو بھی ہم سے جدا کر دیا، مگر کیا آپ وہ سوچوں پہ قدغنیں لگا سکتے ہیں؟ سوچوں پہ قدغنیں نہیں لگائی جا سکتی۔ ہم کوئی چور دروازے کے ذریعے نہیں آئے۔ We are here because of the people۔ جب دوسرے آتے تھے they are because of somebody۔ یہ نہیں کہ مجھے ہٹائیں اور سارا سسٹم بھی پیک اپ کر دیں، وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹائیں اور پھر کہیں جناب ابھی الیکشن ووٹرز لسٹ نہیں بنی، ابھی تیار نہیں ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، اور کسی قسم کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے۔ ان ایکسیپٹیبل۔ میں نے کیا I have protected the constitution of this country۔ میرے اوپر تو یہ جرم ہے۔ مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس لیے کل سب لکھ رہے تھے کہ خوش کیوں تھے۔ ہم خوش اس لیے تھے کہ ہم نے آئین بنایا تھا۔ اگر ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ ہم نے اداروں کی عزت نہیں کرنی تو پھر آئین بحال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہ کرتے، ہم بیٹھے رہتے۔ تو اس لیے اب اگر یہ کوئی کہے کہ جناب ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری کو ہم ہاؤس میں نہیں آنے دیں گے، تو اس کے لیے دے کانٹ ایکٹ لائک گاڈ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں صدر کو نہیں مانتا، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، اور ساری نون لیگ کہتے ہیں ہم عمران خان کو نہیں مانتے۔ Who have given this mandate to them to take the decision؟ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ اگر ہمت ہے، bring a vote of no confidence against me۔ I challenge them۔ They should bring a vote of no confidence against me۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ گیلانی زندہ باد، عدلیہ اور اس کے فیصلے کی ایسی کی تیسی۔ اگر میں کروڈ ترین الفاظ استعمال کروں تو اس سے بھی سخت جملہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن کل سے جو رد عمل ہمارے سامنے آیا ہے بڑا واضح ہے کہ عدلیہ کا ہم نے فیصلہ نہیں ماننا، ہم نے مجرم وزیر اعظم کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہے، اور اس فیصلے کا جو بھی دفاع کر رہا ہے یا جو بھی کرنا چاہے گا اس کو بھی ہم کاٹ پھینٹ کر پرے پھینک دیں گے سیاسی طور پر۔ تو یہ پالیسی تو بڑے واضح طور پر سامنے آ گئی۔ اس پالیسی کا جو ایک عکس ہے آپ کو ہڑتالوں، احتجاج، گھیراؤ اور جلاؤ کی کیفیت میں نظر آئے گا۔ انتہائی بدقسمتی ہے ناظرین، پاکستان کے علاوہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہو، جہاں کے لیڈران جو ہیں خود کو عوام کی رائے کے تابع سمجھتے ہوں، اور جہاں پر سٹنگ گورنمنٹس، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں، اپنے ہی نظام کو درہم برہم کرنے پر اس وقت معمور ہوں۔ جو ہی پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آیا، جو ریاکشن سامنے آیا وہ آپ نے دیکھ لیا، بعض جگہ پر مارکیٹس کو بند کر دیا گیا، فائرنگ کی گئی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے جو یہ حکومت کرے گی۔ جنرل پرویز مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کے بارے میں بینظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑا اچھا جملہ کہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ ایک عجیب ڈکٹیٹر ہے کہ جس نے اپنے خلاف ہی ایک کو کر لیا دوسری مرتبہ۔ یہ بھی ایک عجیب حکومت ہے ناظرین، جو خود حکومت میں ہوتے ہوئے ہی اپنے نظام کے اندر ہڑتالیں کروا رہی ہے۔
اس کے علاوہ آپ رد عمل کی صورت میں سندھ اور سرائکی کارڈ بھی استعمال ہوتا دیکھیں گے. سندھ کارڈ کے حوالے سے کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو سندھ بیسڈ پارٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سرائکی کارڈ کیا ہے ناظرین؟ اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی وہ سپیچ سنیں جس کا بڑا چرچا رہا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آف ملتان, یعنی آف پاکستان نہیں, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آف ملتان. جب وزراء اعظم کے ساتھ, جب لیڈران کے ساتھ ان کے شہروں کے حوالے لگنے لگ جائیں تو آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ کارڈز کون سے کھیلے جائیں گے. ایم کیو ایم اگر حکومت کے ساتھ رہی اور عوامی نیشنل پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو خیبر پختونخوا کے اندر اور کراچی کے اندر بھی کراچی اور کے پی کے پتے کھیلے جائیں گے. یعنی پاکستان کی ہر حصے کے اندر ایک ایجیٹیشن کی فضا بلند کی جائے گی. یہ پالیسی کا حصہ ہے. سیاسی اور بین الاقوامی طور پر وزیر اعظم کی توثیق کروائی جائے گی. کل ایوان صدر کے اندر جو اجلاس ہوا جس کی تصاویر ہر طرف چلائی گئیں, ویژولز اسٹیٹ رن چینل کے اوپر چلے, بتایا گیا کہ صدر پاکستان اور تمام اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیوز وہاں پر بیٹھے ہوئے, کابینہ بھی موجود ہے. اس سے مراد یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو مکمل بیکنگ حاصل ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی بھی. یہ تصاویر جو ہیں توثیق کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب لندن جانے پر مصر ہیں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ لندن جائیں گے, وہاں پر آپ ریاستی نمائندی کی حیثیت سے, ایک اسٹیٹ ریپرزینٹیو کی حیثیت سے دورہ کریں گے تو آپ کو بین الاقوامی انڈورسمنٹ ملے گی. تو وزیر اعظم صاحب کی کنوکشن کے بعد اندرونی طور پر سیاسی اور بین الاقوامی طور پر سفارتی توثیق کی پالیسی بھی اس ریاکشن کا حصہ ہوگی. اس کے علاوہ اعزاز احسن صاحب اور تمام وکلاء جو انتہائی ماہر ہیں قانون اور آئین کے بھی, اور قانون اور آئین کی بھول بھلائیوں کو کی تشہیر میں بھی, اعزاز احسن صاحب کی جو کل پریس کانفرنس ہے اگر اس کو صرف لیگل ٹچ سٹون کے اوپر اسیس کیا جائے, جو ہمارے بہت سے انتہائی کمپیٹنٹ لیگل ایکسپرٹس جو دوست ہیں انہوں نے کی, تو شاید اس میں سبسٹنس بہت کم نکلے. بصد احترام میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے قانون اور آئین کا, اعزاز صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے پتہ نہیں کیا کیا گول چکر دیے. ایسے گول چکر آپ کو مزید نظر آئیں گے. آپ کو اتنا کنفیوز کر دیا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ دودھ کون سا ہے اور پانی کون سا ہے, یا ہو سکتا ہے نہ دودھ ہے نہ پانی ہے, تیل ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو اسٹریٹجی کے طور پر نظر آئے گی اور ایمبیگوٹی کریٹ کی جائے گی. میڈیا کے اوپر آپ کو بہت دباؤ بھی نظر آئے گا, اس قسم کا دباؤ جس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ایک اینکر کے طور پہ اپنا سوال اٹھانے کا اختیار ہے, زور کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, اس طرح گھما پھرا کے اپنا اوپینین دے کے اور پھر سوال کرنے کا. لیکن قاہرہ صاحب یہ بھی دنیا کے کسی اینکر کو میں نے اس طرح نہیں دیکھا. لیکن نہیں, آپ نے شاید دنیا کم دیکھی ہے. یعنی میڈیا کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جائے گا, لالچ بھی ہوگی میڈیا کے لیے, للکار بھی ہوگی, پیسہ بھی چلے گا, ڈرامے بازی بھی ہوں گی, اور اپنے اپنے فنکار بھی لانچ کیے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر کیسے کیسے دوست کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے اس حکومت کے دفاع میں, بالخصوص وزیر اعظم صاحب کی کنوکشن کے حوالے سے. تو پیپلز پارٹی کی پالیسی ناظرین انتہائی واضح ہے, اور پالیسی کیا ہے؟ میری لاٹھی, میری کاٹھی, میری دھونس اور میری بھینس. آپ اخلاقی طور پر اس کی اسسمنٹ نہیں کریں. پاور پالیٹکس میں یہ بڑی تگڑی پالیسی ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو اس کو استعمال کریں گے, اور عدلیہ کی فیصلے کی ایسی کی تیسی. مسلم لیگ نون کیا کرے گی اور دوسری جماعتیں کیا کریں گی, بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے.